بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، گزشتہ شب کی اہم خبر ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کرنے والے 5 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ڈی ایس پی حافظ محمد عدنان کے مطابق آپریشن رات گئے مکمل کیا گیا، جس میں پولیس اور سیکورٹی فورسز نے حصہ لیا۔ دہشت گردوں کے حملے میں 7 اہلکار بھی شہید ہوئے۔ حملے میں زخمی ہونے والے 13 اہلکاروں کو ڈی ایچ کیو ٹراما سینٹر لایا گیا۔ ڈی جی پبلک ریلیشنز کے مطابق حملے کے وقت 200 پولیس جوان اور ریکروٹس کو ریسکیو کیا گیا۔ آپریشن میں ٹریننگ اسکول اور نادرا آفس کو کلیئر کیا گیا۔ دہشت گردوں نے گزشتہ رات تقریباً 8:30 بجے پولیس ٹریننگ اسکول پر خودکش حملہ کیا تھا۔ ذرائع کے مطابق پولیس ٹریننگ سینٹر کے قریب دھماکے اور فائرنگ کی آوازیں سنی گئی تھیں، جس کے بعد دہشت گرد پولیس ٹریننگ سینٹر میں داخل ہوئے۔ پولیس اہلکاروں اور دہشت گردوں میں فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی دہشت گردوں اور ان کے سیاسی سہولت کاروں کے خلاف فیصلہ کن اور 2 ٹوک پریس کانفرنس کے بعد دہشت گردوں نے ڈی آئی خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر حملہ کیا، جسے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر کے ناکام بنا دیا گیا۔ جی ناظرین، دوسری جانب وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے ڈی آئی خان میں پولیس ٹریننگ سینٹر پر خارجی دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی ہے۔ محسن نقوی نے خارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے جامِ شہادت نوش کرنے والے 7 پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اس حوالے سے محسن نقوی نے کہا ہے کہ پولیس اہلکاروں نے جان دے کر خارجی دہشت گردوں کا حملہ ناکام بنایا۔ پولیس نے دلیری کے ساتھ خارجی دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور ان کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا۔ وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ قوم خیبر پختونخوا پولیس کے بہادر سپوتوں کو سلام پیش کرتی ہے۔ ادھر وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ اگر دہشت گرد افغانستان سے آئے تو ان کے پیچھے جائیں گے، کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ حساب برابر کریں گے، پھر دیکھیں گے افغان طالبان کیا کہتے ہیں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر کے بلیک میلنگ کی کوشش کی ہے، انہیں اس کا جواب دیا جائے گا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ مذاکرات کی بات سے کسی کو انکار نہیں، مذاکرات سے کوئی حل نکل بھی آئے تو اس کی ضمانت کون دے گا۔ افغان حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں نہ بننے دیں۔ افغان حکومت کا کہنا ہے کہ 10 ارب روپے دیں، ہم انہیں دوسری جگہ بسا دیں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ ہمیں خدشہ تھا کہ یہ پیسے لے لیں گے اور دہشت گرد واپس اپنی پناہ گاہوں میں ہی آ جائیں گے۔ بنیان المرصوص میں بھارت کا جو حشر ہوا ہے وہ بدلے کی کوشش کر رہا ہے۔ بھارت شاید اب افغانستان کے ذریعے بدلے کی کوشش کر رہا ہے۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ افغانستان میں بھارت کی سہولت کاری کی جا رہی ہے۔ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن افغان حکومت ضمانت لینے پر تیار نہیں۔ کالعدم طالبان کے لیڈر کو وہاں بلٹ پروف گاڑی دی گئی۔ دہشت گردوں کی سہولت کاری کی جا رہی ہے کہ وہ نئی پناہ گاہیں بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کابل میں کہا کہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کو کنٹرول کریں۔ ہم آج بھی افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ افغان حکومت دہشت گردی کے خلاف کارروائی نہ کرنے پر مجبور نہیں۔ افغان وزیر خارجہ دلی میں بیٹھ کر بیان دے رہے ہیں کہ کیا یہ بھارت کی اجازت سے مذاکرات کریں گے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ کالعدم ٹی ٹی پی کے ساتھ اسکور سیٹل ہوگا اور ضرور ہوگا۔ 2014 میں پی ٹی آئی آن بورڈ تھی، سب متفق تھے، اس لیے عمل کامیاب ہوا، امن ہوا۔ مذاکرات کی مخالفت نہیں کر رہا، مگر مذاکرات میں کوئی فریق گارنٹی دینے پر تیار ہی نہیں۔ جی ناظرین، دوسری طرف سینیٹر پرویز رشید نے عمران خان کی طرف سے کے پی کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے مشترکہ کوشش کرنے کی اپیل کر دی۔ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خاتمے کی کارروائی کے لیے سیاسی حمایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیاسی حمایت صوبائی حکومت سے ملتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت اگر دہشت گردوں کی سہولت کار ہو تو کارروائی کے مقدس فریضے کو سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ پرویز رشید کا کہنا ہے کہ ہم اپنے شہداء کی ماؤں
بیٹیوں اور بہنوں کو کیا جواب دیں گے کہ ہم نے دہشت گردی کے سہولت کاروں کو وزیر اعلیٰ کے لیے نامزد کیا؟ انہوں نے بتایا کہ نامزد وزیر اعلیٰ کا نعرہ تھا عمران نہیں تو پاکستان نہیں۔ وہ تو ایسا وزیر اعلیٰ چن کر لائے ہیں جو پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ بننے سے روکنا ہمارا فرض ہے۔ نون لیگ اور خیبر پختونخوا کی جمہوری جماعتوں کو اس فتنے کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، اسی دوران وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے عہدے سے استعفیٰ دینے کے بعد علی امین گنڈاپور ڈیرہ اسماعیل خان پہنچ گئے۔ روانگی سے قبل وزیر اعلیٰ ہاؤس کے اسٹاف سے مصافحہ کیا اور شکریہ ادا کیا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ وہ اب وزارت اعلیٰ کے عہدے سے استعفیٰ دے چکے ہیں۔ اب اگر انہیں بانی پی ٹی آئی بھی کہیں گے تو وہ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا مزید کہنا تھا کہ اب عام پارٹی ورکر کے طور پر کام کریں گے۔ مخالفین سیاسی کوشش کر کے دیکھ لیں، یہ خیبر پختونخوا حکومت نہیں گرا سکتے۔ یاد رہے کہ گورنر کے پی نے ابھی تک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں کیا ہے۔ جی ناظرین، ادھر افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھارت کا دورہ کیا۔ ان کی پریس کانفرنس میں کوئی خاتون صحافی شریک نہیں تھی، جس پر بھارتی غصے میں آگ بگولا ہو گئے۔ اس سلسلے میں ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارتی حکومت نے یہ پالیسی افغان وزیر خارجہ علی متقی کی خواہش پر اختیار کی۔ اسی پالیسی کے تحت بھارتی دارالحکومت دلی میں افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی پریس کانفرنس میں کسی بھی خاتون صحافی کو مدعو ہی نہیں کیا گیا، جس پر ملک بھر میں سخت رد عمل سامنے آیا ہے۔ ناقدین نے اسے طالبان کے خواتین مخالف رویے کی ایک اور مثال قرار دیا ہے۔ یہ پریس کانفرنس متقی اور بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر کی ملاقات کے بعد منعقد ہوئی۔ منظر عام پر آنے والی تصاویر میں طالبان رہنماؤں کو صرف مرد صحافیوں کے سامنے خطاب کرتے دیکھا گیا۔ اسی دوران بھارت نے افغانستان میں بھارتی ٹیکنیکی مشن کو سفارت خانے کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ خواتین کے خلاف بھارتی حکومت کے اس امتیازی رویے پر بھارتی صحافیوں، سیاسی رہنماؤں اور سوشل میڈیا صارفین نے سخت تنقید کی ہے۔ انڈیا ٹوڈے کی صحافی گیتا موہن نے ایکس پر لکھا کہ طالبان وزیر خارجہ کی پریس کانفرنس میں خواتین صحافیوں کو مدعو نہیں کیا گیا، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں۔ ایک اور صحافی نے کہا کہ مرد صحافیوں کو بطور احتجاج پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کرنا چاہیے تھا۔ کانگریس ترجمان شمع محمد نے لکھا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہماری سرزمین پر اپنے امتیازی اصول مسلط کرنے والے؟ یہ بھارت کی جمہوری اقدار کی بھی توہین ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔